لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم و مکرم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے جزاک ساکو کی خوبصورت محفل عطا فرمائی ہے پروردگار عالم اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے میں تو پہلے مولانا صدیق صاحب اپنے انداز نال اچھی گفتگو سونی گفتگو تواڈے سامنے کیتی ہے اللہ نوجوان دے علم و عمل دے وچ عمر وچ برکت نصیب فرمائے آمین وقت کا فسرت نہ پہ اگر میرے دوستوں کو تھکاوٹ ہوئے تو میں کوئی مستقل عنوان نہ چاہواں 5 منٹ کی گفتگو برکت واسطے کرتے گال ختم کر رہے ہوں اور اگر میرے بزرگ میرے نوجوان میرے نال چلے تو میں ایک عنوان چاہواں ابتدا کرو آخر تک بلو کو بیان بھی کرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں محبت چاہساں توجہ چاہساں میرے واسطے سب تو اہم ترین چیز سنن والے دوستاں دا جسمانی طور تے صرف اتنا ہون کافی نہیں، ذہنی طور تے بھی اتنا ہی ہون ضروری ہے۔
جی میں آپ گھر چھوڑ ایسے دکان مکان چھوڑ ایسے تو سارا دماغ بھی مکان دکان چھوڑ کے اتنے ہی آ وجے تاکہ میں جو گفتگو عرض کراں صرف کن دے وچ نہ رہے بلکہ ڈائریکٹ سینے دے وچ پہنچے. کوشش کرے سا میں بھی مختصر تو مختصر انداز نال اپنے چند معروضات اپنے دوستاں دے سامنے پیش کراں. اللہ میں کو حق اور سچ علاوہ دی اسا سارے کو سن کے سمجھ کے ادھر عمل کرن دی توفیق عطا فرما. میں گفتگو دا آغاز اتو کرنا چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ای دنیا دے وچ نبوت تو بعد جڑی چیز کو عزت عطا فرمائیے وقار عطا فرمائے وہ چیز علم ہے. علم وہ عظیم چیزیں انبیاء علیہ السلام دی پاک جماعت دے بعد ای دنیا دے وچ یا آخرت دے وچ واہ واہ ہوندی ہے جائے علم حاصل کر دی. جنہیں کنے علم آگے وہ با کمال ہے وہ بے مثال ہے وہ لا زوال ہے ان کا کوئی ثانی نہیں. بے سارے منصب بات دے وچ بے سارے عہدے بات دے وچ جائے علم حاصل کر دیتا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سریا تک پہنچا دیتا. میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا. پیدا کرن تو بعد سب کو پہلے اللہ نے آرڈر دیتا تمام نوریاں کو ملائکہ فرشتے اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے میرے اللہ دے فرما بردار ہیں اللہ دے ایک حکم کو پورا کرنے والے ہیں. فرشتیاں دے وچ انہاں دے سینے دے وچ انہاں دی سوچ دے وچ اللہ دی نافرمانی دا تصور بھی نہیں. رب آرڈر دیتا انہاں پورا کر دیتا. حضرت آدم کو بناون تو پہلے اللہ پوچھیا صحیح مشورہ کیتا بناواں یا نہ بناواں. انہاں دا مشورہ یہ ہے جو نہ پڑھاؤ. جو ایک مخلوق پہلے پڑھی ہوئے جنات دی وہ روز ایک بے دے گریبان پکڑی کرے روز لڑے پہ ایک بے نال جھیڑے یہ نوی مخلوق بڑھتی پئی ہے تو جی میں او کریں دی پئی ہے شاید یہ بھی میں کرے سی. این واسطے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تسا ایسی مخلوق بڑے سو جڑی فساد کرے زمین دے وچ جڑی خون وہاوے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تواڈی تسبیح اساں بیان کرے ہیں تواڈی حمد اساں بیان کرے ہیں عبادت اساں کرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے فرشتوں جڑا کچھ میں جاندا تساں نہیں جانتے. اللہ نے مشورہ کیتا لیکن وہ مشورے تے میرے رب نے عمل نہیں کیتا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑھا دیتے اور بڑھاون تو بعد سجدے دا آرڈر بھی دیتے. تمام فرشتیاں نے سوائے ابلیس دے سب نے حضرت آدم کو سجدہ بھی کر دیا. دل دے وچ خیال آندے کہ حضرت آدم علیہ السلام اج پیدا تھے انہاں کو سجدے دا آرڈر انہاں فرشتیاں کو آگے جڑے فرشتے ہزاراں سالاں کرو عبادت کرنے پہ بڑے عرصے کرو کوئی قیام وچ کوئی رکوع وچ کوئی سجدے وچ کوئی تسبیح وچ کوئی تحمید وچ کوئی تکبیر وچ اللہ دیا بڑائیاں عظمتاں بیان کرن دے وچ ہر فرشتہ اپنی اپنی عبادت دے وچ ہزاراں سالاں کرو عبادت دے وچ مصروف ہے. حضرت آدم کل پیدا تھے اج حکم ملتا پہ وہ مخلوق کو جڑی نوری ہے کہ تسا سجدہ کرو ایکو جی کو میں مٹی کرو پیدا کر. انہوں نے عمل تو کر دیا لیکن دل دے وچ خیال آتا ہے کیڑی اے جی خاصیت ہے ای بشر دے وچ ای خاکی دے وچ کہ اسا کو آرڈر نہیں کہ تسا سجدہ کرو یہ مسجود بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کلیئر کرن واسطے اگو قرآن کریم دے وچ تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں آدم علیہ السلام کو کچھ چیزاں دا علم دے دیتا. ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سین کو علم دے کے ملا فرشتیاں کو آ گیا یہ میں کو دسو یہ اتنے جڑی چھت بڑی کھڑی ہے یہ کیا آدھے ہیں؟ یہ تلے جڑی چٹائی بچھی پئی ہے یہ کیا آدھے ہیں؟ فرشتیاں نے عرض کی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سارا مالک کا سب کو انہاں چیزاں دا پتہ نہیں، تساں انہاں چیزاں دے حال احوال پوچھ دے پیو، انہاں دے نام پوچھ دے پیو، سب کو صرف وہ پتہ ہے جنہاں چیزاں دا تساں سب علم دیتے. پروردگار عالم نے بلا ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے میرا آدم جنہاں چیزاں دے میں انہاں کنوں نام پوچھے، انہاں کنوں حال احوال انہاں چیزاں دا پوچھے، انہاں کو جواب نہیں آیا، اے میرا آدم تو انہاں کو انہاں چیزاں دا حال احوال دس. حضرت آدم علیہ السلام انہاں چیزاں دے نام بھی گھن دے گے، انہاں دے احوال بھی دسے دے گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن تو کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں تو سجدہ کیوں کروائے اور میں آدم کو مسجود ملائک کیوں بڑھے. علماء کرام نے یہ آیت کی تفسیر دے وچ لکھے کہ اللہ فرشتیاں دے سامنے ایک دسن چاہتے ہیں کہ تساں عبادت تا بہت کیتی ہے، عبادت دے وچ تہاڈا مد مقابل کوئی نہیں، لیکن آدم کو میں عزت ای واسطے نہیں دیتی کہ وہ عبادت کرنے والے ای ٹائم میں آدم کو عزت علم دی وجہ تو دے دا پیا. تہاڈے وچ علم کہنی لہذا تساں سجدہ کرو تے جدے وچ علم ہے میں وہ کو تہاڈا مسجود بڑھا دیتا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پہ حضرت آدم دے وچ علم ہے، علم دی وجہ تو عزت ملی، بڑے بڑے نوری بھی سر سٹی کھڑے. میں اپنے دوستوں کے سامنے پہلی گال رکھنا چاہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اون ٹائم پہلے انسان کو بناون کے بعد دنیا کو دس دیتا کہ عزت دا معیار علم ہے. عزت دا معیار عبادت کو بھی اللہ نے معیار نہیں بنایا. عبادت فرشتیاں میں ڈھیر ہے. حضرت آدم سے حجا عبادت کی نہیں، میرے آدم نے حجا نماز نہیں پڑھی، جناب آدم نے اجا صحیفہ آسمانی نہیں پڑھیا، حضرت آدم نے اجا دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں کیتا. حضرت آدم سہی دے صرف پہلی خاصیت رکھی گئی علم دی. یہ خاصیت کے بعد اللہ نے عبادت والیاں کو جھکا کے علم والے کو سیدھا کر دیتے. میرے اللہ دے قانون اور دربار دے وچ بھی یہ فارمولا سامنے نظر آندا پے کہ عزت ان جہان دے وچ اودے نال راضی جی کو میں علم دی دولت دے سکتا. سبحان اللہ. اے میں پہلی گزارش کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک میں یاد علم ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا. حدیث پاک میں سنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا جا گاڑی کو لائن تک گھنا مرتا میرے دوست توجہ رکھے سے انشاءاللہ پیچھے آپ توجہ تھی ویسی. اب سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ ہوتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ. دنیا دے انسانوں سنو دنیا ساری لعنتی ہے. کہنا حکم ہے میرے پاک پیغمبر کا. الا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور دنیا دے وچ بھی جو کچھ ہے اے بھی ملعون ہے. سونا چاندی پیسہ دولت عہدے منصب کرسی یہ بلندیاں اتار چڑھاؤ نشیب فراز سب کو اللہ تبارک و تعالی نے وملعون ما فیہا جو کچھ زمین دے وچ وہ بھی ملعون ہے الا ذکر اللہ. یہ لعنت تے ملعون کرو ہٹ کے کیڑا چیزیں سب تو پہلے اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ. دوسرے نمبر تے او عالم او متعلم او من والاہ، یا عالم کی لعنت کرو دور ہے وہ رحمت دے وچ، یا متعلم جڑا علم سکھدا پے وہ بھی لعنت کرو دور ہے رحمت دے وچ.
اور تیجے نمبر تے وہ جڑا انہاں دوہاں نال محبت کرے اللہ تبارک و تعالی انہاں دو تے چھتری لا دیتی کہ لعنت تو بچ ویسے اے رب دی رحمت دے وچ ہو سکے یہ تو علاوہ کوئی ساری دنیا کو اللہ نے لعنت دے وچ گن چھوڑی یہ حدیث بھی دسیں دیے اگر اساں اپنی زندگی رحمت دے وچ گزارنا چاہوں تو یا طالب العلم پڑھو یا عالم بڑھو اور یا انہاں نال محبت کرن والے بڑھو انہاں نال پیار کرن والے بڑھو انہاں نال محبت دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا مستحق بنا دے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دی جڑی عظمت اور جڑی عزت بیان کی ہے بڑی بے مثال ہے یہ عنوان بڑا لمبا ہے میں کوشش کرے سا میں دوستاں دے سامنے مختصر چکھاون دے انداز نال چند گالیاں عرض کرتا قرآن کریم کی جڑی آیت میں پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے انساناں دی تقسیم کی ہے انسان مومن یا کافر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں انساناں دی تقسیم صرف کرے ہیں میرے پڑھے لکھے دوست بیٹھے میرے نال راسل سورۃ البقرہ اللہ شروع فرمائے سورہ بقرہ دے پہلے اللہ ایمان والوں کا شان بیان کریں گے هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الستة بیان کیا گیا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون کامیاب ہیں اللہ نے 3-4 آیات میں مومنین دا شان بیان کیا سبحان اللہ ابو صرف 2 آیتیں ان الذين كفروا اللہ نے 2 آیتیں دے وچ کافراں دا تذکرہ کیا ابو ومن الناس من يقول آمنا یہ پورا رکوع اللہ نے منافقین دا تذکرہ گروپ اللہ نے 3 بنا دیتے مومن کافر منافق اور جڑے مومنین ہیں وہ سارے مومن برابر ہیں کالے ہومن گورے ہومن سونے ہومن کوجھے ہومن امیر ہومن غریب ہومن حاکم ہومن محکوم ہومن سب برابر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں دے وچ بل اگر کوئی تقسیم کی دیے تو میرا رب دے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیو ایمان والیاں دے وچ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر تھی سکتے ہیں رب دے کرے بھی برابر نہیں تھی سکتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم میں ایمان والا کو اونچا کیتے والذین اوتوا العلم درجات اور جنہاں کو علم دیتے ہیں انہاں کو ایمان والا کو بھی اونچا کر دیتا جنہاں کو علم دیتے ہیں ایمان والا کو بھی وہ اونچے ہیں بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے میں ایک بھئی حدیث عرض کر دے مانا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاءہ الموت جڑے بندے دے موت آئی وہ یطلب العلم اور بندہ علم طلب کرے گا بتا طالب العلم قرآن دا طالب ہا حدیث دا طالب ہا مسائل دا طالب ہا کوئی چیز سیکھدا بتا کوئی چیز پڑھدا بتا جنہاں تعلق دینی علم نال ان حالت دے وچ دی موت آ گئی لیحیی بہ الاسلام اور علم دین حاصل نہیں واسطے کرنا پیا تاکہ اسلام کی خدمت کرا اللہ کو راضی کرا لوگوں کی سوچ لا دیواں ای واسطے علم حاصل کرنا پیا تے موت آ گئی ہن کوئی فیصلہ کہندا ہے زبان نبوت زبان رسالت کا فیصلہ ہے اب میرے آقا فرمائیں اے جلے دی روح پرواز کر گئی دربار الہی دے وچ پہنچی قیامت والے جاڑے فبینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ نبیوں دے درمیان تے ای طالب العلم دے درمیان صرف ایک درجہ ہو سی نبی کو نبوت مل گئی وہ اوتے ہو سن یہ طالب العلم نبوت تے اترنے ہو سن سبحان اللہ یہ عالم دا نہیں طالب العلم دا مقام جڑا علم سیکھدا ہوے میں اپنے دوستوں کو آخر چاہنا میرے مالک کے دربار دے وچ نبوت تو بعد علم کو بڑا مقام کوئی نہیں بہت بڑا شان ہے بہت بڑا مقام ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی نے علم کے طلبگار کو عطا فرمایا حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کریں صحابہ کرام کا مجمع لگا تے صحابہ کرام پوچھ گیا اللہ دے پیارے نبی سب تو چنگی جا دنیا دے وچ کیڑی ہے سب تو ماڑی جا کیڑی ہے
صحیح فرمایا میرے علم میں نہیں میں جبرائیل کو پوچھا ول دسے سا حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل ہے آپ نے فرمایا جبرائیل سب تو چنگی جگہ کے لیے سب تو ماڑی جگہ کے لیے حضرت جبرائیل عرض کیتا میرے علم میں نہیں میں ان کو پوچھا ول دسے سا جبریل امین دربار الہی میں پہنچے وہاں عرض کریں اے اللہ تھوڑا نبی پوچھتا پہ نبی نے یار پوچھتے پہ کہ سب تو اچھی جگہ کے لیے سب تو ماڑی تے گندی جگہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جبرائیل سوال دا جواب بعد جنی پہلے میرے قریب کیا حضرت جبریل قریب تھے اللہ فرمایا بیا بھی قریب ول قریب تھے اللہ فرمایا بیا بھی قریب حتیٰ کہ اللہ کی تجلی خاص اور حضرت جبرائیل کے درمیان 70,000 نوری پردے باقی ہیں اتنا قریب تھی کہ حضرت جبریل امین فرمائے میں جلال الہی اور جمال الہی دے وچ ہاں اتنا قربت میں کو پہلے کہیں نصیب نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے جبرائیل اج میں تے اتنا قریب نہیں واسطے سکے ہن تک تو آندا ہمیں قاصد بنتے اج تو آئی طالب العلم بنتے میں دنیا کو دسن چاہنا کہ قاصد دا مقام ہے جو ات رک بجے طالب العلم دا مقام ہے جو میرے قریب آ بجے اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی مقام عطا فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے دروازے سے داخل تھے اندر کچھ لوگ ایک پاس بیٹھ کے صحابہ ذکر کرنے بیٹھے کچھ صحابہ درود پڑھتے بیٹھے کچھ صحابہ نوافل پڑھتے تھے کچھ صحابہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے اور کچھ صحابہ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں ایک بے کرو دین کے مسئلے سیکھتے بیٹھے تے سیکھیں دے بیٹھے سبحان اللہ آپ نے ان سارے اندر نظر سٹ کے فرمایا کلہم علی الخیر کہ جتنے لوگ بیٹھے سارے بہتر کام کرنے بیٹھے سارے چنگے کام کرنے بیٹھے لیکن انما بعثت معلما میں استاد بنا کے بھیجا گیا میں اٹھائی باساں جتنا لوگ مسئلے سیکھتے بیٹھے تھے سیکھیں دے بیٹھے آپ ہم محفل دے بیٹھ مان بیٹھے ایک انہوں پتہ لگا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مبارک دے بیٹھ او محفل دا وقار سب تو اونچا ہے جڑی محفل دے بیٹھ دین سکھیندہ پیا ہوئے یا دین لوگ سکھ دے پہ ہوئے بہت بڑا مقام ہے بڑا وقار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور مولویاں اور طلباء کا شان یہ جہان دے وچ لکاتے رکھے اگلے جہان میرا اللہ ظاہر کرے سی یہ مولوی تے طلباء اللہ کا محکمہ ہے یہ خدائی محکمہ ہے یہ کوئی عام محکمہ نہیں لیکن اللہ نے یہ محکمے کی قوت تے طاقت یہ جہان دے وچ لکاتے رکھی ہے اللہ نے ظاہر نہیں کی تھی ہن جتی پرانی ہو سی کپڑے پھٹے پرانے ہو سن بچے جڑے قرآن کریم پڑھتے ہیں عام طور پہ غریبی فقیری انہاں دے چہرے کو نظر سی بے پاس امیری نظر سی تے غریبی نظر سی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محکمے دے وچ ایسے لوگ رکھے ہیں میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا جنہاں لوگوں نے کوئی بڑی مہم سر کرنی ہوئے تو میرے کو زیادہ بہتر جان دو بڑے بڑے فوجی افسر کی تھیں پننے بھکاری منگ بنتے بھی لگے بدے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے خرید منگتے ہوئے کہیں کرو 5 روپے کہیں کرو 10 روپے انہیں دی حیثیت ان کو بہت اچھی ہے لیکن انہوں کو ایک مہم دیتی ہوئی ہے کہ یہ کم کرنے یہ کم واسطے تو آپ کو یہ اوکھا کم تھوڑا جا کرنا پوسی محنت کرنی پوسی تیم فلاج کرنا پوسی تو آپ کو اپنا ڈسپلے چینج کرنا پوسی وہ سارا کچھ کریں گے مہم کو پورا کرنے واسطے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہم یہ ہے کہ قرآن گلی گلی تک پہنچ بنے ہر گھر تک پہنچ بنے وہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے ہوئے چنے جڑے یہ مہم کو پورا کرن جان دے سارے لینڈ لارڈ بن گھوڑے کون بدے سی اور ایک کم کون کرے سی کم دے تو پتھر لگ دے یہ کم دے تو لوگ تانے دے دیں یہ کم دے تو مولویت یہ پرہیزگاری دا معاملہ ہے دینداری دا معاملہ تانا بن دے یہ تانے چون ہر بندے دا کم نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہاں بندیاں کو چنے کہ جڑے بندے غریبی بھی نبھا جان دے امیری بھی نبھا جان دے مال بھی کھا جان دے تے مار بھی کھا جان دے دو کم کر دے
میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی علم کو ایک عزت عطا فرمائے. میں بزرگ کی خدمت دے وچ بیٹھا ہوں, میرے کو اللہ کا نیک مانا نیک انسان آدھے سارے قریب ایک بس نہر دے وچ ڈٹھی ہے, کچھ پرانا واقعہ ہے, سارے بندے ختم تھی اندر میرے آدھے کچھ عزیز بھی ہیں. جمعرات دا جہاڑا جڑا بس ڈٹھی ہے وہ بس دے وچ مدرسے دے 3-4 بچے بھی ہیں جڑے دوپہر کو چھٹی کر کے گھر ویندے پے, وہ بھی ہوں بس دے وچ, وہ بھی فوت تھی. ادھر میں ایک دفعہ خواب دے وچ دا پیا وہ بس والے جڑے جڑے بس دے وچ ہن انہاں دا پورا گروپ ایک جگہ دے میں ملے خواب دے وچ. میں انہاں کو پوچھا میں کہ سناؤ کیا بنی دربار الہی دے وچ پیشی جو تھی کیا تھیا؟ ادھر میں کو پورا گروپ آ دے اللہ تبارک و تعالی طلباء کو سلامت رکھے. پوری بس دے وچ کوئی چوری بھی کرن والا ہا, کوئی ڈکیتیاں کرن والا بھی ہا, کوڑ مارن والے بھی ہن, غیبتاں کرن والے بھی ہن, ہر ایک دے جرائم دیاں فائلاں اللہ دے دربار پہنچیا کرن. لیکن جلے ننھے منھے معصوم بچے اللہ دے دربار پیش دین, اللہ نے فرمایا انہاں دے پورے گروپ کو معاف کر دے. انہاں نوں 4 بچیاں دے صدقے پورا گروپ معاف کیا. چور دی چوری دے تے پانی, ڈاکو دی ڈکیتی تے پانی دی, جڑا کوڑ مریندا ہا غلط کاریاں کریندا رہ گئے اون تے اللہ تبارک و تعالی رحمت دی چھان کر دی صرف طالب العلم دی وجہ سے. میں اپنے دوستوں کو آخر چاہنا دربار الہی دے وچ بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. میں سمجھدا کئی ٹائم مولویت تانیاں دی عزت دے وچ ہے, میں سمجھدا کئی ٹائم مفتی متقی پرہیزگار دین دا طالب العلم دین دا مولوی مدرسے دا مدرس مدرسے دا متولی مدرسے دا محتمم وہ تمام پاسوں گلے شکویاں دی عزت دے وچ ہے. سارے چیزاں سارا دین اسا سن کے حق ویندے ہیں, لیکن جب اپنے پیارے پیغمبر دی حدیث سامنے آندی ہے میرے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں میں محمد دا وارث صدر نہیں, وزیر اعظم نہیں, وزیر اعلیٰ نہیں, میں محمد کا صدر ناظم نہیں, میں محمد کا صدر اونچی کرسی والا نہیں, سونیاں شکلاں والا نہیں, کاٹن کرنڈی چنگے کپڑے پاون والا نہیں, میں محمد کا وارث وہ پھٹے ہوئے کپڑے پرانی جوتی پاون والا, وہ پیٹ کروں بھوکا, وہ سنگ کروں ترسا, میرا سارا جہاں قرآن پڑھتے پڑھیں دے علم پڑھتے پڑھیں دے کل بھی محمد کا وارث وہ ہاں, آج بھی میں محمد کا وارث ہوں. ایسا نبی کی حدیث سنتے ہیں کہ سارے دین کی تھکاوٹ لے رہے ہیں. ایسا کو سارے تانے منظور ہیں صرف ہی وجہ جو پاک پیغمبر ایسا کو اپنی جان نشینی بھی تھی. میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں علماء بہت بڑا منصب ہے, علماء دی قدر کر. سارے معاشرے دے مولویت ایک بندہ گالی بن گئی. میں ایک جملے اتنا بھی عرض کر دوں, گالی بن گئے. میرے پڑھے لکھے دوست میرا جملہ نوٹ کرے سن, میں ذمہ داری نال اج دی محفل دے وچ انتہائی ذمہ داری نال آکھی وینا کئی مولوی تے کئی مفتی دے بارے گال کرن تو پہلے سوچ کیتا کر, یہ دھرتی دا سب تو پہلا مفتی میرا اللہ ہے, اور یہ دھرتی دا سب تو پہلا مولانا میرا پاک محمد ہے. مفتی دا من رب تو بدھیوے, مولانا دا من شاہ عرب تو بدھیوے. اور تیری مرضی جنہوں تے تو حق صاف کریں, اگر تو اون لین تے تو سے نبی سے تک بن کر سے مولوی ہی ہونے, اگر تو ہی آپ سے تو پتہ ہے مولوی تھی دھاگے دے میں سب کو پہلے آمن والا موتی میرا پاک محمد ہے. ادھر اڑے کیوں بنے ہوں میں خطبہ پڑھیں تمہارے سامنے عربی دا خطبہ, وہ میں کیا آکھیں وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا, پڑھے سے وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اسا گواہی دینے کہ اساڈا سید بھی اساڈا نبی ہے تے مولانا بھی اساڈا نبی ہے.
ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. پہلا مولانا ہی دنیا دا ساڈا پیارا پیغمبر ہے. اور مفتی کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے. قرآن کریم دے وچ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَ. میرا پیارا پیغمبر تے لوگ فتوے گھنن واسطے آندے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ. ان سب کو آکھو کہ فتوا میں رب دیندا ہوں. اللہ فتوا کون دیندا ہے؟ میرا رب دیندا ہے. اور جڑا فتوا دے ہوئے مفتی آدم سب تو پہلے ہی کائنات کا مفتی میرا اللہ ہے. میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں بہت اونچا منصب بہت اونچا مقام. معراج کی شب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان کے حضرت آدم سے کو ڈٹھے دوسرے کے حضرت عیسیٰ کو ڈٹھے تیسرے کے حضرت یحییٰ کو ڈٹھے چوتھے کے حضرت ایوب کو ڈٹھے پنجویں کے حضرت ہارون کو ڈٹھے چھویں کے حضرت موسیٰ کو ڈٹھے ستویں کے حضرت ابراہیم کو ڈٹھے. آسمان سب کو آخری اونچا اور نبی بھی اون آسمان سے وہ بیٹھے جرا منہا نبیاں کنو بھی میرے پاک محمد صحیح تو بعد سارے نبیان کے سردار حضرت ابراہیم. فرمائیں میں جڑے سامنے کیا ستویں آسمان دے ہوتے میرے ابا ابراہیم اٹھی کھڑے میرے کو اگر مرحبا بابن صالح و بالنبی صالح. وہ میرے بچے دی آمد مبارک وہ میرے بیٹے دی آمد مبارک میرے پاک نبی دی آمد مبارک. میرے کو ملنے میرے کو بلہنے میں جیٹے سامنے بچے بال بیٹھے لائن لگی پئی ہے کلاس بھری پئی ہے درسگاہ بڑی پئی ہے. میں پوچھا ابا جی کیا کریں دے بیٹھو؟ فرمایا کچھ وہ ہیں جڑے تورات پڑھن والے کچھ وہ ہیں جڑے تورات پڑھن والے کچھ وہ ہیں جڑے زبور پڑھن والے کچھ وہ ہیں جڑے انجیل پڑھن والے کچھ وہ ہیں جڑے قرآن پڑھن والے. اللہ نے میری ڈیوٹی لئیے کہ جڑا بچہ کہیں بھی امت دا علم حاصل کریں فوت تھی گیا وہ بچے کو اللہ علم کنورٹ کر دیں اور میری ڈیوٹی اللہ نے لئیے کہ دا علم جڑا نامکمل ہے وہ پورا کر دیں. سبحان اللہ. تاکہ قیامت والے جاڑے میں کو علماء کی صف دے وچ کھڑا کر دیں. میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں ستویں آسمان دے اوپر عام طور پہ سارے کو ایک جملہ بولیا گیا کوئی بندہ کوئی گال کرے نا اپنے سٹیٹس کرو تھوڑی سی اونچی گال کرے بندے کو تو آسمان تو لگتا وہ تو ستویں آسمان تو آئی. میں ہاتھ بات کی آسان یہ جڑا پھٹیا پرانے کپڑے پاتی وجہ نا جڑا مولوی جڑا طالب جڑا قرآن پڑھتے پڑھیں دے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا یہ واقعی ستویں آسمان دی مخلوق ہے. کہتا صرف جملہ پڑھا ہے جو ستویں آسمان تو آئی تو آسمان تو لگتی یہ واقعی آسمان دی مخلوق ہے. وگر کا میرا اللہ حضرت ابراہیم دے ستویں آسمان دے اوپر یہ مخلوق کو کہنا ملا ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے. اللہ نے دین دے طالب العلم کو عطا فرمائے. اور میرے واسطے اسانے واسطے میرے علماء دوستاں واسطے تھوڑی عزت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مورے ساں کہ عالم میرے وارث ہے. عالم وارث ہے مورے سے تو سنے جنہیں ونجن دے بعد پچھلے وارث بڑھے جڑا بندہ فوت تھی نہ پہ اے مورے سے جڑا انہاں پیچھے بچہ کھڑے وہ وارث ہے وہ مورے سے اے وارث اے علماء او ہیں جنہیں دے مورث میرے پاک پیغمبر ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تین بھی آگ سکتے ہیں دنیا والوں میں فلانے کو وارث پڑھے نا فلانے کو وارث پڑھے نا فلانے کو وارث پڑھے نا. میرے آقا نے پوری کائنات کو بائی پاس کر کے اگر اپنی وراثت کا تاج پوے تو دین دے طالب کو پوے دین دے عالم کو پوے وہ تاج ہی نہ کو ملے. کل مسلح کے اوتے میرا پاک نبی ہا آج مسلح پہ آلے میں کل منبر پہ میرا پاک نبی ہا آج منبر پہ آلے میں کل خانقاہ دے وچ میرا پاک نبی ہا آج خانقاہ دے وچ آلے میں ہاں کل دعوت و تبلیغ دے وچ میرا پاک پیغمبر ہا آج دعوت و تبلیغ دے وچ علماء ہیں یا علماء دی سرپرستی دے وچ چلن والے پروردگار عالم نے سبق دیتے میرے پاک پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیغام دے دیتے. دنیا والوں میں محمد جب تک ہو سا جب میں آپ ہو سا جب میں چلا گیا سا میں میرے کم ہو کے رسن جڑے میرے وارث ہو سے علماء میرے پاک نبی کے وارث ہیں اور وراثت قیامت تک راسی. کچھ لوگ آتے لوگ ابھی زبان دے ہوتے کہ مولوی این ہونے کہ مولوی اون ہونے. میں تفصیل اتنا ویسا صرف این تے اون دے میرے دوست سمجھ ویسے دے سارے گالی کی دی ویسے مولوی این ہونے مولوی اون ہونے. میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو چاہنا
علاقے دے وچ اگر کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ہونے بہت بڑا نام ہوئے، بڑی شہرت ہوئے، بڑی عزت ہوئے، ڈاکٹر صاحب دا رقبہ بھی کوئی بڑا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب دا پتر جڑا ہے وہ انہیں تھوڑا جائے ایسے ویسے کام کرے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب دی وفات تو بعد میں دوسرا کون پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب دا وارث کون بڑھ سی؟ نہ بیٹا بڑھ سی، نال والے اگر 500 ہمسائے رل بنن اگر سی دے بیٹے نے فلانے موقع تے شراب پیتی ہے لہذا یہ کو اساں اپنے ابے دی جائیداد دا وارث کہنا بننے سو وارث اساں بن سو، عدالت بھی اکسی، قانون بھی اکسی، دنیا ساری اکسی، بلکہ شریعت بھی اکسی ہے، وہ عمل جو ہے اودے نال تعلق ہے، اے اپنے ابے دا کل بھی وارث ہاں، اپنے ابے دا اج بھی وارث ہے۔ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں علماء فرشتے نہیں، علماء کو کوئی کبھی کوتاہی تھی وجہ وہ علماء جانے، علماء دا رب جانے، لیکن میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں دین دے عالم کی قدر کروں، احترام کی نظر نہ دیکھا، میں ایک نہیں کئی علماء دیا تحریراں دے وچ پڑھے وَأَدْنَا سَا اللہ کی عزت دی قسم چاہتے آتے ہیں میرے بندے نے کئی عالم دا بیر صرف ہی واسطے کہ وہ مولوی ہے، صرف ہی واسطے کہ عالم ہے، اے بیر دل دے وچ رکھا مولویوں کے خلاف، مولوی ہونے اے داڑھی والے، پگڑی والے، مسجد والے، مدرسے والے، اگر یہ سوچ رکھی اس اللہ دے اوتے بھروسہ کرتے آتے رب کو موت بعد کرے سی یہ کلو ایمان دی دولت رب پہلے کھاس دی یہ مرن تو پہلے اللہ بے ایمان پہلے کرے سی موت بعد کرے سی، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کا سسٹم ہے۔ میں اپنے دوستوں کو آخر چاہنا علماء کی قدر، ڈاکٹر نال اگر انپڑھ ہوئے تیرا علاج کی تو ٹھیک تھی سی، ایک ہسپتال دے ایم ایس سے میڈیکل سپرینٹینڈنٹ تیری خود نال انپڑھے تو کو مندے کر دی پھر تو کو نہیں نبھانا اوتے کو نہیں نبھانا تو ہوں ہسپتال دے وچ ایڈمٹ تھی گئی، میں تے کر پوچھتا ہوں کیا خشوع خضوع نال تیرا علاج کرے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عالم دین کو بھی وہ وقار دیتے ہیں، دنیا دے میں سارے عہدے دھرتی دے اوتے چلدے نے، عالم دین وہ عہدہ ہے جڑا دھرتی دے وچ بھی چلدے، ایسے جو زمین دے اوتے قبر دے وچ بھی آتا ایسے جو ختم دے پھول دی وردی ختم، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، جج، دنیا دے جتنے جرنل ہیں، دنیا کے جتنے عسکری ادارے دے جتنے لوگ ہیں سارے زمین دے اوتے موت آ گئی وہ ختم، لیکن اللہ نے عالم دین کو جڑا وقار دیتے حدیث پاک دے وچ تے جنت دے وچ بھی جنتی پہنچ ویسے عالم دین دی ضرورت اتھا بھی پوسی، حکیم دی ضرورت نہیں پکی کہنا گھنی پوسی، ڈاکٹر دی ضرورت نہیں انجیکشن لواون دی کوئی ضرورت کہنا پوسی، وکیل کو بحث کرنے واسطے عدالت دے وچ کہنا گھن کے ورنا پوسی، جج دے قلم دا اتھا ضرورت بھی کہنے کو نہیں، لیکن جنت دے وچ اگر ضرورت ہونی ہے تو عالم دین دی ہونی، اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو عطا فرمایا۔ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہنا اساں دین دے شعبے نال محبت رکھو، اساں علماء نال پیار کرو، مدارس نال محبت کرو، محبت کرنے دے انداز مختلف ہونن، ایک محبت یہ بھی ہونی ہے کہ مالی تعاون کرو، ایک محبت یہ بھی ہونی ہے کہ من کے مدرسہ دیکھو ہاں ٹھر بنے، یہ بھی محبت ہے، ایک کوئی محبت یہ بھی ہونی ہے کہ میں اپنا بچہ قرآن پڑھاون واسطے، دین دا علم پڑھاون واسطے مدرسے دے وچ من کے داخل کروا دیو، یہ بھی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت کے سارے انداز چنگے لگتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینی ادارہ سب کو پہلے بنایا، یتلو علیہم آیاتہ، صفحہ دے وچ پڑھ کے میرے نبی نے قرآن سکھائے، قرآن دے الفاظ سکھائے، قرآن دا معنی سکھائے، قرآن دا مطلب سکھائے، قرآن دی تفسیر سکھائیے، قیامت تک جڑا عالم ایک کام کریندا رہی میں او کو پیغمبر دی وراثت دا حقدار سمجھتا ہوں، جہاد تے بیٹھے تاوی نبی کے بارے سے، شہر کے بیٹھے تاوی نبی کے بارے سے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے وراثت عطا فرما دی۔ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اپنے اندر سماون دی ایسا کوشش کرو، بہت بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے دین دے طلبگار واسطے، دین دے طالب العلم واسطے بڑا مقام ہے۔ میں
اپنے بھائیوں پر کرا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے فرمایا گھوڑے دے اوتے بہ ونجو آپ تلے کھڑے عرض کیتا گیا صحابی عرض کیتا جناب آپ استاد میں شاگرد میں اوتے جناب تلے آپ نے فرمایا میرا حکم ہے اوتے بہ گئے آپ تلے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت دے وچوں کہیں نے عالم دیکھنا ہوئے تو معاذ ابن جبل سبحان اللہ یہ عالم کا قدر ہے عالم کا شان ہے عالم کا احترام میرے پاک نبی کیتے نبی عالم کو تے ملا دیتے آپ چلے کھڑے ایک بھی موقع ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ دی مہار پکڑی بدے اٹھ دے اوتے ایک بھی صحابی بیٹھے غیر مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی مفسر قرآن نبی سید سوتر صحابی رسول یہ تلے ودن ایک بھی صحابی تھے دیکھنے والے نے دیکھ کے آ کے عبداللہ ابن عباس تسا نبی سید علی طرح نسبت رکھ دو تسا اوتے ہو وہ تلے ہو گیا یہ تو معاملہ الٹ ہے تسا تلے وہ اوتے فرمایا علم نے اوتے ملے میرے گھر ڈھیر سارے مسئلے ایسے ہیں جنہاں کا جواب میرے کو کہنا میں ای کرو علم حاصل کیتے ہیں یہ میرا استاد ہے میں ایدا شاگرد ہاں ایدے کون علم میرے کو زیادہ ہے یہ علم دی زیادتی نہیں اٹھے بھی حالتے میں کو ایدا نوکر بڑھتے مجبور کر دیتے میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں علم دے طلبگار ایسا کرنا علم دے پیاسے ایسا بڑھو علم نال محبت کرو دین دے طلبگار بڑھو اپنے بچیوں کو دین دی طرف راغب کرو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک دے وچ میرے صحیح ارشاد فرمایا قیامت والے جانے حافظ قرآن دے والد کو تاج پوایا ویسی میرے دوست یہ حدیث سنی قدر ایک چھوٹا سا سوال ہے حفظ تبال نے کیتے تاج ابے کو پایا ویسی ایدی دستار بندی دا تذکرہ کوئی نہیں بچے کو تاج پواون دا تذکرہ کوئی نہیں حدیث پاک کے لفظ ان کے والدین آسن حافظ قرآن دے ماں باپ کو اللہ تاج پویسن اور تاج ایسا کہ دنیا حکمے کر پوچھسی اے نبی تا نہیں اے رسول تا نہیں جڑا اتنا بڑا تاج پا کے آنے پھر سورج بھی روشنی بھی ان تاج دے منہ چپ کر گئی جواب ملسی اے نبی نہیں کہ حافظ قرآن دے ماں باپ ہیں یہ تاج انہوں کو کیوں پوایا گیا صرف نہیں واسطے میرے اللہ دے علم چاہ کہ حافظ قرآن دے ماں باپ جڑے تانیاں دی زد دے وچ گزر سن میرے اللہ جان دے اج جڑا بندہ اپنے بچے کو دین دی طرف لاوے قرآن دی طرف لاوے دینی مدرسے دی طرف لاوے فقہ حدیث پڑھاون واسطے وقت کر دے لوگوں کو آدن پندرہ بچہ مولوی بنوے سی مفتی بنوے سی کہ مسیحت بنوے سی مولوی بنوے سی کھاسی کی تو کماسی کی میں یہ تانے رہن لیکن وہ بندے کو شاباش اور سلام ہے جائے علاقے دے وچ بہتے بیٹھک دے وچ بہتے ہوٹل دے اوتے بہتے سارے دے تانے سنن اے لت دے اوتے لت رکھتے سگریٹ دا کش لاتے اون تانا انجلیتے این سوار رکھتے این تانا انجلیتے چائے دی چسکی بھرتے این تانا انجلیتے سارے دے تانے سندا رہی ہے لیکن بچے کو مدرسے جو کینسی کڈیا حافظ قرآن پڑھاتے چھوڑے سبحان اللہ فرمائے دنیا دے وچ تیرے اوتے تانے لگدے ہن اج میں تیرے اوتے ایسا تاج رکھیا سا کہ لوگ ان دیدہ ہی تاج دے اوتے پوسے اللہ میں اپنے بزرگاں دی خدمت دے وچ عرض کرنا چاہنا اپنی اولاد کو دین دی طرف راغب کرو دین دے بغیر کچھ نہیں عصری علوم دی ضرورت اپنی جگہ تے ان دی ضرورت جہان دے وچ میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو ایک مثال دے واسطے ایک بچے دے تے محنت کروں ان کو پڑھاؤں بڑے لمبے طریقے نال بڑا لمبا چکر کٹواؤں اچھے تو اچھے کالج دے میں یونیورسٹی دے میں کو داخل کروں مہنگیاں فیساں پرائیویٹ کو پڑھاؤں مہنگیاں فیساں بھروں انجینئر بن ونجے کروڑاں روپے انویسٹ کر دیندے سی انجینئر پڑھ کے آ گئے دوجے جہاڑے ان دی اساں نوکری دی کوشش شروع کرنی ہے بھی ہن نوکری لگ گئی سی جوان دی ملازمت تھی ویسی اور جڑا پیسہ سا خرچ کی تے ساری تھکاوٹ رہ گئی سی لیکن وہ دوجے جڑے دی ڈیتھ تھی وہ جڑا پیسہ خرچ کیتا سارا گیا ہن کچھ ہے نہیں ہن میت ہے کچھ آ کے دفن کر دو انجینئر ہی نہیں رہ گئی بس
اگی تے کچھ ہے لیکن تو دین دے وچ اگر اپنے طالب علم کو گھن گئی وہ بھی کچھ بھی نہیں پڑھ سکیا صرف انا آتینا پڑھی بتاہا تے موت آ گئی میرے نبی فرمائی بیٹھے فبینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ سبحان نبیوں کے درمیان تے ان دے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ ہے نبی اتے ہو سکے تھلے ہو سکے سبحان یہ کتنا پیارا سودا ہے یہ کتنا بہترین وفار ہے میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو دعوت دیتا آؤ اون کم دے پیچھے لگوں کہ زندہ رہوں تو کاروبار تا بھی رہ بنے کہ دنیا تو تر ونو اج دے وچ بندیا سے سارا کاروبار ملا بھی توڑ پہنچ میں دعوت دینا چاہتا ہوں دین کی طرف رغبت دیوامن واسطے آخر چاہتا آؤ اپنی اولاد کو جڑے بڑی عمر کے موقع پہنچے اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو اور اگر کوئی اپنے قریب رشتہ داروں کے نہیں تو مستی کے کہیں ایک بندے کو وقت کرو کہ میں کوئی بندے کو ان پاس متوجہ کرنے وہ علم حاصل کرے سی ثواب دے دوں کل کو تقریر کرے سی ثواب دے دوں وہ امامت کرے سی ثواب دے دوں ان کی وجہ تو جتنے لوگ دین دوں کے اوسن ثواب دے صرف ہوں کا حصہ نہیں تیرا حصہ بھی نہ آنا استاد محترم علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں جنا پڑھتا ہوں میرے کو تم ایک دوست نے تم ایک استاد صاحب انہوں نے بڑا پیارا تعلق ہے میرے کو کہ آج میں تو ایک بزرگ نال ملاقات کر رہا ہوں بابا جی بزرگ سفید داڑھی میرے کو انہوں نے ملاقات کروایا نے میرے کو آخر یہ بڑی عظیم ہستی ہے جان دو میں کہ میں نہیں جانا آخر یہ وہ بندہ ہے جے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کو دین دا علم حاصل کرن واسطے مدرسے دے وچ داخل کروایا یہ کن پہلے وہ سکول پڑھتے ہیں سکول دے زمانہ تعلیم دے وچ ہر کلاس دے وچ ٹاپ کرے ہیں مقابلے دے وچ کوئی کہنا ہوتا ایک جارے ٹیچر نے ایک سوال کیتا دینی مذہبی وہ سوال کا جواب نہ آیا واپس ہیں ہوں ٹائم علی شیر ہن بس واپس ہیں آتے اپنے بزرگ کرو یہ نارا نے دیندار ہے یہ کر پوچھتے ہیں یہ سوال کا جواب کیا ہے انہیں سوال کا جواب دے دیتا آج میری بڑی بے عزتی تھی ہے اتنا سال میں سکول پڑھا کہ ایسا سوال نہیں آیا جہاں جواب میں نہ دیتا ہوئے یہ آج پہلا سوال ہے جہاں جواب میں نہیں آیا میرے کو کوئی ایسی چیز دسو یا میرے کو ایسا سکول دسو جتنا میں بنیا تو یہ سارے سوالیں کے جواب میں کو آ بنیا انہوں نے فرمایا او مدرسے دے وچ داخل کرو مدرسے دے وچ جڑا کورس 8 سال دا ہوندے حضرت نے 5 سالاں دے وچ کورس مکمل کیتا حافظ کوئی نہ پڑھیا قرآن دے حافظ کوئی نہ عالم پہلے بنے حافظ بعد بل جیل دے وچ گئے 3 مہینے دے اندر مختصر عرصے دے وچ علامہ علی شیر حیدری قرآن کریم دے حافظ بھی بن گئے میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا مشرق کر لا تے مغرب تک انہوں نے توحید بیان کی تھی نبی کی سیرت بیان کی تھی صحابہ دا مقام بیان کیتا اہل بیت دی عزت بیان کی تھی وہ بزرگ اجا بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ثواب حضرت حیدری کو دیونے انہاں دے نال نال ای بندے دے اکاؤنٹ دے وچ بھی ثواب ٹرانسفر کیتا رہا سی تو اپنی بستی دے وچوں کالونی دے وچوں 1 2 3 بچے انہاں کو اگر ای پاسے کنورٹ کر ویسے موو کر ویسے تو وہ جتنا نیکی دے کم کرے سن پڑھ سن سمجھ سن ابھی تو یہ بھی پھیلے سن تیرا بھی ثواب دے وچ حصہ برابر رہا سی میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں مولویت دے اوتے گالی نہ کیتا کرو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا انہاں دے ہن ویسے ہی ٹائم ہے ایک جملہ بول دیواں اسا جڑی بستی دے وچ بیٹھے ہیں میرے خالی کو دھانا سڑے تساں دھانے دے وچ رہندے ہو اساں دھانے دے اوتے ہیں اساں تانیاں دے دھانے دے اوتے بیٹھے ہیں ہر تانا مولویت کے بارے پڑے عجیب عجیب گالی اے بخشے گے اساں نہ کر پہلے جنت لے گئے یہ مولویت کے بارے گالیاں سارے نال ایک شیطان مولوی نال 3 ہونے 4 ہونے یہ جملے عام طور پہ سارے نوجوانوں کی زبانوں میں ہوتے ہیں داڑھی پگڑی نال چیڑ بنا دیتی گئی انہاں کو اللہ معاف فرمائے حقارت کا سبب بنا دیتا گیا میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا
جڑا آدھے بھی اے بخشے گے تو میں بھی جنت پہنچ میں سا تو میں وعدہ واقعی تیرا جملہ بہت اچھا ہے، بڑا گہرا جملہ ہے، اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کر کہ مولوی بخشیا گیا تو باقی بخشیا میں سے تے جے مولوی نہ بخشیا تو رول پہ سے، کیونکہ دنیا دے وچ قانون ہی میں ہے۔ میں اپنے بھائیاں دی انتہائی توجہ داساں، فجر دی نماز کے ٹائم تو کھانا کھاندا بیٹھی، مولوی اللہ اکبر اکسی تیری بریک لگ گئی، سارا دی تو بریک لئی ودی، مولوی اللہ اکبر اکسی تو کھانا شروع کرے سے، مسجد کے وچ آ کے تو صف پڑھا کے کھڑی، تکبیر تھی گئی ہے، جتنا دیر کھڑی مولوی اللہ اکبر اکسی تو ہر جیسے، مولوی رکوع تو بھی رکوع، مولوی سجدے تو بھی سجدے، مولوی التحیات تو بھی التحیات، مولوی سلام دے تو بھی سلام دے، مولوی عید پڑھسی تو عید پڑھ سے، مولوی جمعہ پڑھسی تو جمعہ پڑھ سے، مولوی فرض پڑھسی تو فرض پڑھ سے، مولوی دی سحری تیری سحری، مولوی دی افطاری تیری افطاری، تو تمام معاملات میں مولوی دا پابند ہے، اور نکاح کرے تیری بیوی تا بیوی بن دیے، جب مسئلہ نہ آوے تو جاہل ہوئے، اور مسئلہ نہ سیسی تو عالم تا بن سے، اگر نماز دے تو مولوی دے پچھو ہوئی، روزے میں مولوی دے پچھو ہوئی، تو حج میں مولوی دے پچھو ہوئی، زکات ہے تو مولوی دے پچھو ہوئی، دین دے میں معاملات دے فتوے دے تو مولوی دے پچھو ہوئی، تا جان رکھ جنت بنن دے وچ بھی تو مولوی دے پچھو ہوے، مولوی دے پچھو راسے دعا کر مولوی بخشید ہوے تاکہ رب دیکھو بھی جنت دے دے، سبحان اللہ، دعا کر کہ مولوی بخشیا وجہ تاکہ دیکھو بھی رب جنت دے دے، اور اگر مولوی دی بخشش نہ تھی تو تے میں رول بڑھنے اساری بخشش کہنا تھی، یہ بڑا گہرا جملہ ہے، مولوی بخشیسی تاکہ اسا نکلے وے سے، باقی مولوی دی بخشش جب تک نہیں تھی دی امت کا کہڑا بندہ ہے جنت جنت چاہیے سی، علماء کے سب کے سب کوئی تھیوڑے، میں پہلے عرض کی تم ایک جملہ میں ایک بول لے ماں میرے پڑھے لکھے دوست بیٹھے، ذمہ داری نال منبر رسول مسجد دے وچ موجود بیٹھ جانے میں کتنی جدید ہے جو موقع بھی آوے دن کے مولوی غلط بھی ہوگے تاں بھی ان کی اقتداد حکم ہے، میرا جملہ نوٹ کرو، پہلی رکعت مولوی صاحب نے پڑھا کی دی، دوسری رکعت مولوی صاحب نے پڑھا کی دیے، دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھنا ہا، مولوی صاحب اٹھی گئے، غلط کیتے نہیں لیکن اٹھی گئے، تین ایک دفعہ اللہ اکبر آکے نہیں بیٹھے، اور ویسے مقتدی کو نہیں ٹائم اللہ اکبر آکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی میں مسئلہ ہے، ذمہ داری نال جے تک میرے کٹھے مل سے میں فتویاں بھی یہ جی لائن لاڑے سا تیری جھولی کھٹ ہوئے سی میرے فتوے ود ہوئے سا، جے تک بھی میرے کم گھنن چاہیے، یہ پرچون والا کم نہیں تھا، انشاءاللہ توک دا کم ہو سی، تے عربی فتوے انج تے اردو فتوے انج، دوسری رکعت تے امام صاحب التحیات بھول گئے، امام صاحب اٹھ دے وجہ تو اللہ اکبر آکھی تا ٹھیک ہے، امام صاحب جلے اٹھی گئے کھڑے تھے گئے، اور مقتدی کو بھی جو لکمہ ڈیمڑ دی اجازت بھی کہتے ہیں، اور ایک امام صاحب غلطی کی ہے، اور 15 مقتدی بھی کھڑے ہیں، 15 مقتدیوں کو آرڈر ہے امام دی غلطی دے مطابق تو سبھی بھی جھوٹ دیا، خبردار اگر تو سمجھا امام صاحب غلط پاسے چلے گئے بس ایسی بات اس کا یا پوری پرسوں نہ امام دی غلطی دی بھی اتباع کر رہے، یہ نماز جیسے معاملے دے میں آگا پاتا اتنا اہم ترین معاملہ، تھوڑا جا این کنو اثر کو اندازہ لا گرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا عزت دیتی ہے، کتنا مقام دیتے کہ ایسا نیکی دے کماں دے وچ اتباع نہ کروں، نیکی دے کماں دے وچ پیچھے نہ ٹروں تو والا سارے کم دیا یہ گزریا کون ہو سی، یہ واسطے میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کی عزت سمجھوں، دین والوں کی عزت سمجھوں، وقار سمجھوں، شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑے بڑے لوگ آندے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں جنہیں پتہ لگ گیا کہ قرآن کا حافظ ہے یا دین کا عالم ہے، امام الاولیاء
اپنی جگہ اٹھی کر گیا. فرمایا قرآن دا حافظ، قرآن دا قاری آگے، دین دا عالم آگے، عمر میں تے چھوٹا ہے، قد میں تے چھوٹا ہے، تجربے میں چھوٹا ہے، کچھ تھی گیا. دین دا عالم کہے، قرآن دا قاری کہے، عزت کے وقار دیتا گیا. میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی عزت دین میں رکھی ہے. میں ایک مرلے کا بھی بھاوے مالک نہیں، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہنا مولوی کو جڑا اللہ نے وقار دیتے، میں تحدیثاً بالنعمت کے طور سے آتا ہوں. کون مولوی کا مقابلہ کرے؟ کون مقابلہ کرے ان اللہ والے مدرسے مسجداں دے وچ باہن والیاں دا؟ انہاں دا مدے مقابل کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر امام الاولیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین فرماجن حدیث پاک دے وچ لفظ میں میرے آقا فرمانے دنیا والوں علماء کی عزت یہ ہے، علماء کا وقار ہے. عالم واسطے آسمان دعا کریں دے، عالم واسطے زمین دعا کریں دیے، عالم واسطے بادل دعا کریں دے، عالم واسطے بارش دعا کریں دیے، نوری ملائکہ دعا کریں دے، عالم واسطے جنت دعا کریں دیے، عالم واسطے پرندے دعا کریں دے، قبیلیوں دعا کریں دے، حشرات دعا کریں دے، سمندر دریا نہراں جھیلاں دعا کریں دے. رب نے کوئی مخلوق ایسی بڑائی کوئی نہیں جڑی عالم واسطے دعا نہ کرے. عالم کو اللہ نے وقار عطا فرمایا. میرے رب دی ہر مخلوق دین دے عالم واسطے دعا کرے. یہ کرو پتہ لگنا چاہیے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، مخلوقات دعا کریں دیے تے اشرف المخلوقات داخلی چاہتے بولے. عالم واسطے مخلوقات دعا کریں دیے، اشرف المخلوقات جڑے وہ پانی وچ پیرا گلینا بندے. یہ کرو کیڑی غلطی تھی ہے، کتھا تھی ہے، یہ کیویں تھی ہے. اور اگر غلطی دا کتنے اظہار کرنا بھی ہوئے تو طریقہ بھی حدیث دے وچ لکھا ہوا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز ظہر پڑھائی، 2 رکعتاں دے اوتے میرے میٹھے نبی سلام پھیر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. رکعتاں کیوں کیا بیان؟ انہیں 2 رکعتاں دے وچ کیا پھیر دیتا؟ علماء کے نال، دینداراں نال تعلق بڑھو. میں تو 70 سال دے بزرگ، 80 سال کے بزرگ ایسے جتنا میں مستقل بیان کرنا ہوں. میں کو بات دے آ کے مل جائیں مولانا یہ مسئلہ اساں پہلی دفعہ سنے. میں انہوں کو عرض کیتے میرے بزرگوں تو میرے واسطے قابل احترام ہو، تساں کری پوچھو ہاں سا دسوا، یہ بھی تو میں اپنی طرف تو دسی. اللہ تبارک و تعالی جڑا نمازاں پہلے فرض کی ہن، نمازاں دیا رکعتاں 2 ہن. نماز جڑا پہلے فرض تے ہی رکعتاں جو کیا فجر دیاں 2، ظہر دیاں بھی 2، عصر دیاں بھی 2، عشاء دیاں بھی 2، مغرب دیاں 3. پہلے اللہ نے نمازیں ہی نہ فرض کی تھی، میں چلتے آ رہی ہوں. ان بعد کچھ عرصے بعد اللہ نے بلا حکم بھیجا. میرا پاک پیغمبر یہ جہاں نمازاں کی ترتیب سفر دے وچ نہیں راسی، لیکن گھر دے وچ ہو سو تو ظہر عصر عشاء 4 پڑھ سو. یہ وجہ ہے کہ جنہیں اساں پچھلیاں 2 رکعتاں پڑھ دو نا فرض والیاں پچھلیاں، عصر دے بعد والیاں 2 رکعت کرو، 3 رکعت تے چوتھی، ظہر دی 3 تے چوتھی، عشاء دی 3 تے چوتھی. وہ جنہیں اساں پڑھ دو تب فاتحہ تا پڑھ دو، سورت کہنے سے پڑھ دو. علماء کرام نے لکھے پہلے 2 رکعتاں دی تکمیل ہے، مستقل اگر ہوئے ہو منہا تو جی میں پہلی 2 رکعتاں دے وچ فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے، انہاں دے وچ بھی وہ نظام ہو گیا. اچھا پہلے 2 رکعتاں دے وچ اگر فاتحہ چک ونجے سجدہ صاحب نہ کرو نماز نہیں جی. فاتحہ پڑھو سورت نہ پڑھو سجدہ صاحب بھی نہ کرو نماز. 3 تے چوتھی رکعت اگر فاتحہ نہ پڑھو یہ چپ کرتے کھڑے رہو، کلے پڑھتے کھڑے سے فاتحہ نہیں سے پڑھی، چپ کرتے کھڑے رہ گئے. سبحان ربی الاعلیٰ چ پڑھے سے ایک دفعہ یا وہ بھی نہیں سے پڑھا، ایویں چپ کرتے کھڑے رہ گئے، رکوع چا کیتے سے نماز تھی ویسی. سجدہ صاحب کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ماحول نہیں بنایا، بعد میں 4 رکعتاں تھیں. میرے نبی ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعتاں پہ سلام کیا دیتے. آپ سے
نماز دے وچ رکعتاں پڑھنے 4 صحیح نے 2 پڑھے نماز دے بعد صحابہ کرام نے سلام تک پھیر دیتا درمیان دے وچ کئی دعا کر دی ہمت نہ تھی جلے آپ سے اتحیات دے بعد تھوڑا جاگی تے کہ کئی اللہ اکبر نہ کیا کون بولے نبی دے اگے کون آلاوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے بعد فارغ تھے دعا دی تیاری فرماون پہ ایک صحابی نے عرض کیتا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا میرا پیارا پیغمبر نماز اللہ گھٹ فرما دیے یا آپ بھول گئے نماز پہلے انہیں کیا کیا کہ یہ تھی سکتے اللہ نے وحی کے ذریعے نماز کے 4 رکعتیں 2 رکعتیں کر دیتا ہوئے وہی دام دی مت ہی نہیں تھی جاؤ اے میرے پیارے پیغمبر نماز گھٹ تھی گئی ہے یا آپ بھول گئے اچھا صحیح چونکہ اپنے اعتماد دلتے پڑی گئی بھولے کا تھی گیا آپ نے فرمایا نہ نماز گھٹ چاہیے نہ میں بھولیا تو صاحب عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر میں نہیں عرض کرے سا کہ کوئی حکم ضرور تھے یا صحیح کو بھولے کا تھے یا وہ نماز گھٹ تھے آپ نے بنا صحابہ کو پوچھا میاں باقی داری میں رکعتاں 2 تھے صاحب عرض کیتا آقا بالکل صحابی آدھا ٹھیک ہے رکعتاں 2 تھے آپ نے فرمایا چلو اٹھو نماز دوبارہ پڑھو یہ غلطی دسن دا کیسا پیارا انداز ہے میں یہ جب مسجدہ میری ٹھیک تھی امام صاحب کا رکعت ایک چپ بنے رہ بنے دوسری رکعت کا سلام پھر بنے ول کتنی بول اج خیر مولانا صاحب چندے والے پاسے تو نہ گئے ودے ہیں جڑے امام دے پیچھے اسا نماز پڑھ دوں جن نماز دے اوتے اساڈی نماز دا دار و مدار ہے ان دے واسطے جملہ دے امام چنگی موٹر سائیکل موٹر کار گھنوے خیر اج کل چندے چندے ڈھیر تھی جن یہ جملے یہ پتہ نہیں کتنے تکھے جملے یہ جملہ تو کہیں میجر کو تھا وہ تھوڑا جا اوکھا محکمہ ہے یہ واسطے اتھا ڈر لگ دے یہ جملہ کہیں جنرل کو تھا خیر آج کل جنرل لپورنگ ڈھیر کی گئی ہے کو تھا اتھا کوئی کہہ رہا سی اے چلا مولوی کہیں نہ پوچھن والا جو کہ نہیں کوئی جملے اکھیلے میں لیکن ایک ترازو لگا کھڑے قیامت والے جاڑے میرا رب دے تیرا ایک جملہ میں تیرے کو پوچھاں کیویں کڈیا محبت کرو علماء نال طلباء نال دین والیاں نال انہاں نال پیار کرو اللہ تبارک و تعالی گناہگار صحیح طلباء گناہگار ہوے سیاکار ہوے خطا کار ہوے او میں انہاں دا خدا نہیں میں انہاں کو کچھ فرید نہیں کرنی علماء دے وچ غلطیاں ہوے میں انہاں واسطے قاضی ہوں کئی مولوی دے وچ اگر غلطی آ گئی ہے میں کوئی کہیں جج پڑے میں عدالت لا دیواں میں از خود نوٹس گنا میں کو اپنی اولاد کا پتہ ہے میری اولاد کیا کرنی پڑیے میں مولوی دو تک دل چاہتی کرا میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عرض کرنا چاہتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند نہیں میرے پیٹھے پیغمبر جڑا بھی دفاع کیتے عالم کا دفاع کیتے دین کے طالب علم کا دفاع ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار شکایت کرتے ہیں سنا میرا بھیرا ہے سارا نہیں تمہارے نال بیٹھا رہندے ٹکر دا ٹائم سنے گھر آ گئے کپڑے میں گھنا دے روٹی میں کھماواں رہائش میرے کول کماون دا ٹائم آندے تواڈے کول کھاون دا ٹائم آندے میرے یا تے کو آپ کماوے بھی میرے کٹھے یا بل میری جان چھوڑو صحیح دے سامنے جملے ہے حالانکہ قانون دی گل ہے گل دا اصول بھی ہے نا لیکن میں اپنے پیارے پیغمبر تو قربان ہوا میرے نبی دا چہرہ سرخ تھی فرمایا اچھا تو سمجھتا کہیں بھی یہ طالب العلم تیرا سکا بھیرا تیرے اوتے بوجھ ہے تو بڑا بار جاتی کھڑی کوئی پلیدا کھڑی تو کما کے آنی تو کپڑے کمے نہیں تو شام کو روٹی کھوے نہیں ایدی رہائش کا بندوبست کرے نہیں بڑا تو وزن دے وچ آیا پئی تو میں محمد دے دربار دے وچ آئی تو میں تیرا وزن گھٹ کر دیواں ایدی جان تیرے کول چھڑوا دیواں او تے کو پتہ ہے میں زبان نبوت دے وچ آ رہا لعلک ترزق به کہ جتنی روٹی ملتی پئی ہے یہ تیرے بھیراں کے صدقے ملتے جتنا اللہ تبارک و تعالی مال دے دے پھر ہیرے صدقے دے دے یہ واسطے میں عرض کرنا چاہنا جڑا کچھ میں مدرسے دے وچ بنتے دے آنا مدارس کے علماء نال جڑا تعاون کرنا میرا کوئی احسان نہیں اور کہیں دا کوئی احسان نہیں یہ احسان ہے اللہ دا اگر وہ قبول چا کرے سبحان اللہ مالک دا احسان ہے میرے اللہ دا دین کہیں دا محتاج نہیں
اللہ اپنے دین کا محافظ آپ ہے. اگر اساری جان جوانی اسارا مال اساری فرصت اساری مشغولیت میں لگ ویندی ہے تو میرے خیال ہے سستا سودا ہے, مہنگا سودا نہیں. میں آخر دے وچ ول اکثر تمام دوستاں کو دعوت دینا چاہنا, دینی مدارس نال محبت کرو, پیار کرو. یہ 4 دن کی زندگی اوکھی سوگی, اسا تقریب کار صحیح, اسا دہشت گرد صحیح, اسا شدت پسند صحیح, اسا بنیاد پرست صحیح, اسا آؤٹ آف سینس, اسا آؤٹ آف ہسٹری. مولویوں کو کیا پتا سی ملکی حالات کا, مولویوں کو کیا پتا دنیا کے نظام کا. ایک بے پرانے دور کے قدامت پسند لوگ ہیں, انہاں کو جدید تقاضوں کا پتا کریں. میں عرض کرنا چاہنا جو قرآن کا فیصلہ کروا دیتے ہیں, جو جاہلیت کے پرانے دور دے وچ تو ودین یا میں ودا. قرآن کریم دے وچ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے عورتوں کہ سونے سونے کپڑے پا کے باہر نہ نکلو, یہ خوبصورت لباس پا کے باہر لوگوں کو دکھاؤ واسطے نہ ہو, یہ زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلو. یہ پرانے دور کا قدامت پسندیدہ رواج ہے, جاہلیت کے دور کے طور پر میں کہیں ہن. ہن اسلام آگے, اسلام نے تو اپنی عزت نہیں دی. یہ اسلام دیا چیزاں اسلام جگہ نہیں, یہ جاہلیت دیا چیزاں نہیں, یہ جدت والی چیزیں. جاہلیت دیا چیزاں وہ ہیں جنہیں اج نویں کپڑے پاتے بھلا سارے مسلط ہیں. یہ واسطے علماء کرام نال پیار محبت کرنا چاہیے. دین کے عالم کو اللہ نے بڑا وقار عطا فرمایا, بڑا وقار عطا فرمایا. پیار کرو, ان نال محبت کرو. اور میڈیا دے ذریعے میں میڈیا دے عنوان دے گال کرنا چاہنا, ڈیوٹی لا دیتی گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ مولوی مسجد مدرسہ داڑھی ان خلاف لوگوں کی اتنا ذہن سازی کرنی ہے کہ لوگ داڑھی تے پگڑی کو دیکھ کے متوحش کی رہے, ڈرن پہ ہوئے, کھجڑ جھکڑ پہ ہوئے. اور ماحول واقعی چینج تھی گئے, ماحول واقعی بدل گئے. میں اپنے دوستوں کو ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں, بزرگ بیٹھے سفید بھی, میں انہوں کو مخاطب کرتے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. آج تو 25 سال پیچھے چلے گئے, میں بھی ان ہوش و حواس سے بچا, میرے کو بھی وہ زمانہ یاد ہے, زمانہ طالب علم ہی آتا. 94 95 93 96 ذرا دہائی دے چلے 90 کی دہائی دے اون ٹائم اگر کتیں بس وجہ رکتی ہے چیک پوسٹ دے اتنے تو جڑا بندہ مچھا وڈیا رکھتے مچھا کو تا دے کے بیٹھا ہو گیا, جسامت موٹی, بال بے ڈھنگے انگریزی ڈیزائن دے مچھا موٹیاں, گل دے وچ اجرک پاتی ہوئی. پولیس کا بندہ چیک کر کے اندر داخل تھی رہا, وہ کو اشارہ کرتا کیا تو تلے رہے ذرا بلاشی دے شناختی کارڈ دکھا. اور اگر سیٹ ہوتے کوئی بادشاہ سفید ریچ بزرگ بیٹھا ہوا ان کو دعا بھی کروا گیا احترام نہ نہیں, تو ان واسطے عزت, ان واسطے پیار, ان واسطے احترام. تو تلے رہے ایک اور ٹائم اج 20 تو 25 سال گزرے, میڈیا نے پتہ نہیں کتوں کتوں زرے مبادلہ گھنٹے محنت کی ہیں. آج طریقہ کار کیا ہے, جتا گاڑی رکسی اتا انگریزی یک دے وچ اگر کوئی بیٹھے, انگریزی لباس, انگریزی بال, انگریزی وضاحت, انگریزی طرز گفتگو دے وچ کوئی کا نہ الویسی. اور اگر نبی کی سنت کوئی رکھی بیٹھے, سر تے پگڑی کوئی پاتی بیٹھے, زلف مبارک نبی سے کی سنت کے مطابق کوئی رکھی بیٹھے, گڈیا کرو شلوار جو دیتے ہیں نال کملی دی طرح ایک رومال بھی نال ہے. اگر ایک کیفیت نہیں بندے دیے اور یہی بندے کو لہر سے تو تمہیں لایا تو تھوڑا مشکوک ہے, شناختی کارڈ چیک کروا کتوں آتا اپنی کدے میں جاتی کیا کرنا بندہ تھا. یہ کلچر تبدیل تھے, یہ سارا مائنڈ چینج تھے, یہ کیویں تھے, بڑی محنت تھی گئی. میں عرض کرنا چاہتا آخر دے وچ اسا علماء نال جڑ کے, علماء کچھ نہیں بنتے. میں سارا دن بارے نہیں آتا, میں اپنے مزاج کی گل کرنا پیا. اصل کچھ نوجوان جڑے تھوڑا جا کھانے پیندے گھرانے دے, میری انہاں نال تھوڑی جی کلوزنگ ہے پئی, قریبی تعلق ہے. میں انہاں کو پوچھا وہ علماء نال تھوڑا جا رابطہ مسئلہ پوچھنے کہیں اور کچھ کیتا مطلب یار میں تھوڑا جا کہیں عالم دے نیڑے لگوں والا روزانہ وہ چلتا نہیں, کہیں ملے یہ بات چلتا, کہیں ملے وہ بات چلتا, کہیں ملے یہ بات. میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا ہر عالم کا اپنا معاملہ ہونے, لیکن میں جنہ اکابرین کے قدمے دے وچ بیٹھا, شیخ مولانا سلیم اللہ خان, حضرت شیخ مفتی رفیع عثمانی
الشیخ مفتی تقی عثمانی، حضرت شیخ مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت شیخ مفتی نظام الدین شامزئی، حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت شیخ مولانا امین صفدر اکاڑوی، حضرت شیخ مولانا علامہ علی شیر حیدری، حضرت مولانا عبدالستار توسوی، میں جنہ اکابرین کا علم حاصل کیتے میں تو یہ کچھ سمجھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو بڑا بے پرواہ پڑے، بڑا مستغنی پڑے، بڑا لاپرواہ پڑے، عالم کو بھامے ہے مرلا زمین کا نہ ہوئے، لیکن اللہ نے جڑی دولت کو عطا فرمائی دے اگر وہ دولت کو لکھا بنے پوری کائنات ترکڑی دے میں ایک پاسے رکھ یہ عالم دے حق بے پاسے رکھ وقار ایدہ وال وقت پوری دنیا کا وقار ایدہ ایدہ وقار کا مقابلہ چاہتے ہیں سے باقی کئی دا انداز چندے دا کیا ہو دے میں چندے دے حق دے وچ بھی کوئی نہیں محفل دے وچ تقاریر دے وچ میں اپنی ادارے واسطے بھی چندہ بحقیلہ کوئی نہیں کرے گا انفرادی طور سے دوستوں کو ترغیب دے گی تھی رستہ دکھا دیتا کوئی دیوڑ چاہنے تھے ٹھیک ہے نہیں دیوڑ چاہتا تا بھی ٹھیک ہے میں ڈھیر سارے ایسی چاہتے جیسا دیوڑ والے لکھاں دے حساب نال دتی بیٹھے میں اتھا بھی انہوں کو آخری تھے میں کہ کوئی احسان نہیں جرات نال ہمت نال بے پرواہی نال مگر تسا 1 لاکھ دیتے کوئی 1 کروڑ بھی اگر میرے سامنے آ کر رکھیں دے میں کو واضح آ کر چاہوں تو میرے سے کوئی احسان نہیں کوئی احسان نہیں ہوگا میرے اوپر کیا میرے اوپر احسان ہونے کی ہوں اپنی قبر آخرت روشن کی ہے میرے اوپر کیا احسان ہے میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو عرض کرنا عالم دین لا بے پرواہ ہو گئے بے نیاز ہو گئے اور میرے نبی فرمیندن اگر دنیا کی محبت اپنے دنیا والیاں کا محبوب بننا چاہتی تو انہاں بہترین نسخہ ہے کہ دنیا کی جیب تو نظر ہٹا دیں دنیا کرنا محبت کرے میرے نبی فرمیندن میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں علماء نال تعلق رکھ علماء نال محبت رکھ کے تیرے کو نہ منگ سے اور اگر کوئی ڈھیر منگتے تو کہا کرے جنا میں دیونا اسی دے رہے سا میں ایسے لوگاں نال ٹچ ہاں پیا فیکٹریاں ملاں دے مالک ہیں میں جانتا ذاتی طور سے وہ میرے کو ٹائم کھیلتے ہیں میں ڈو دیاں کی 3 دیاں کی پیشی دینا بعد میں ملاقات کرے سا آجا ٹائم کوئی نہیں اج دا ٹائم میں فلانی غریب بستی دے نوجوانوں کو لیتا ہے کل دا ٹائم میں مدرسے دے وچ بیٹھے ہوئے غریب طلباء کو لیتا ہے میں انہاں کو بیان کرنا میں اپنے بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا عزت دے تاکہ اللہ تے کو عزت دے عالم کو عزت دے تاکہ اللہ تے کو عزت دے وقار دے تاکہ اللہ تے کو وقار دے میں آخر چاہنا میں تھوڑے علاقے دے نوجوان عالم دین مولوی عمیر صاحب اللہ نوجوان کو سلامت رکھے میں انہاں دے ذمہ لایا میں ہر بستی دے وچوں ایک 2 3 بچے چاہیے میں جنہاں کو دین دا علم پڑھاواں تے وہ اونٹا آ تے میں اپنی بستی دے وچ لا لیا وہ قرآن پڑھتے آوے پڑھاوے دین پڑھتے آوے پڑھاوے حلال حرام سکھتے آوے سکھاوے وہی تھا شمع روشن کرے میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عرض کرے سا کہ تو ٹر ویسے تیرے فیکٹریاں والے تیرے کچھ کہنا کرے لیکن اگر تو ایک بچے کو بھی قرآن پڑھا گئی ایک بچے کو بھی دین پڑھا گئی تو ہمیں دنیا تو ٹر گئی وہ جگہ تک نمازاں پڑھے سی قرآن پڑھے سی تیری قبر دے وچ اللہ روشنی کا انتظام کیتی رکھ سی کوشش کرے سو نہ کرے سو محبت کرے سو نہ کرے سو انشاءاللہ میں تمام دوستوں کو آسا اپنی اولاد دے وچوں اپنے بھیراواں دے وچوں سوتراں وچوں ملیراں وچوں مساتاں وچوں اپنے ہمسایاں وچوں جڑا بچہ عمر دے 18 سال 11 سال 12 سال کتاباں پڑھدا ہے یا قرآن کریم پڑھدا ہے انہاں کو ہی مدرسے دے یا قریبی ادارے دے یا اسا خدمت واسطے حاضر ہے ہوندے داخل کرے سو صرف میں کوئی لالچ ہے تو بچہ دے ویسے تو کو 4 حرف میں پڑھے سا جو تیرے ثواب جی میں ملسی میں پڑھاون والا تا رب میرے کو بھی ثواب دیتا رہا باقی کیا کہیں کروں گرنا تے کیا کہیں کروں دینا روٹی روزی ذرا نہ تو میری روزی دا مالک نہیں نہ میں تیری روزی دا مالک ہوں تو بھی اپنی روزی کھانی میں بھی اپنی روزی کھانا گنن گناون دیون دیواون دا کار نہیں چکر نہیں میں صرف یہ مجا کر چاہتا علم دیا شمع جہیں نہیں روشن میں تمام بھائیوں کو تمام دوستوں کو
یہ کچھ آپ کی گال اپنی ختم کرے سا علم دا شان ہاں علم دا شان ہے اور علم دا شان راضی علم دا شان راضی میں اپنے دوستوں کو علامہ ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے، حافظ ابن حجر بہت بڑا نام ہے، علامہ ابن قیم بہت بڑا نام ہے، حافظ ابن عربی بہت بڑا نام ہے، علامہ عز الدین بہت بڑا نام ہے، امام محمد بن ادریس شافعی بہت بڑا نام ہے، جتنے اکابرین بزرگ کہہ گئے انہاں دے دور دے وچ مستری بھی تھا، انہاں دے دور دے وچ ناظمین بھی ہن، کرسیاں والے بھی ہن، سونا شکلاں والے بھی ہن۔ اج شکلاں والے کو تاریخ نے یاد نہیں رکھیا، دین دے جڑے عالم ہن انہاں دا نام تاریخ دے وچ محفوظ ہے۔ یہ کوئی چیز نام دے عقیدے کی میں تھی جڑے دین والے سے انہاں دا نام روشن راسی باقی دا نام مٹ گئی سی۔ یہ واسطے تو محبت کرتا کہ تیرا نام بھی روشن رہے۔ اللہ میرا آخیا سویا اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرماوے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔